اور امام حسین کو پروردگار عالم اتنا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. خود پیغمبر اتنی محبت کرتے ہیں امام حسین سے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجیے ایک مرتبہ پیغمبر اعظم ختم مرتبہ حضرت محمد مسجد النبی میں بیٹھے ہیں. پیغمبر تشریف فرما ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صیاد آیا ہے, اس کے پاس میں ایک ہرنی کا بچہ ہے. اس نے ہرنی کے بچے کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. یا رسول اللہ, یہ ہرنی کا بچہ ہم نے آپ کو تحفے میں دیا, ہم نے آپ کو ہدیے میں دیا, ہم نے آپ کو گفٹ میں دیا, آپ قبول فرمائیے. پیغمبر نے ہرنی کے بچے کو قبول کیا, ہرنی کے بچے کو لے لیا. اب اس کے بعد میں پیغمبر کے پاس میں امام حسن بھی بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہرنی کا بچہ بڑا پیارا ہے, بڑا خوبصورت ہے. نانا سے کہا, نانا یہ بچہ مجھے دے دیجئے, میں چاہتا ہوں بچے سے کھیلوں. وہ نانا تھے. پیغمبر نے بچے کو امام حسن کو دے دیا. امام حسن بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اپنے گھر گئے. اب جو گھر میں گئے تو وہاں پر امام حسین بھی موجود تھے, امام حسین بھی بیٹھے تھے. امام حسین نے دیکھا کہ بھیا حسن ہرنی کے بچے سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا بھیا یہ بتائیے کہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے؟ کہا کہ مسجد میں نانا کے پاس میں تھے, نانا نے ہرنی کا بچہ دیا ہے. اب جیسے سنا نانا نے دیا ہے, امام حسین گھر سے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور آنے کے بعد نانا سے کہتے, نانا آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا؟ نانا آپ نے مجھے بچہ کیوں نہیں دیا, آپ مجھے بھی دے دے. پیغمبر نے کہا بیٹا حسین, تمہارے بھائی حسن مجتبی یہاں پر تھے, ہرنی کا ایک ہی بچہ تھا, ہم نے ان کو دے دیا, اگر تم ہوتے تو تمہیں دیتے. بیٹا دوسرا بچہ ہے نہیں, اب ہم تمہیں کہاں سے دیں. لیکن امام حسین کا ہے بچپنا. امام حسین نے ضد کی, نانا مجھے بچہ چاہیے. پیغمبر نے کہا بیٹا جاؤ دونوں بھائی ساتھ میں کھیل لو. کہا نہیں نانا مجھے ایک بچہ چاہیے, میں ہرنی کے بچوں سے الگ کھیلنا چاہتا ہوں. اب پیغمبر بیٹھے, بطور توجہ چاہتا ہوں انسان محترم کہ پیغمبر کتنی محبت کرتے امام حسین سے, اللہ کتنی محبت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام سے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر امام حسین بار بار کر رہے ہیں, نانا مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے. پیغمبر کہہ رہے میرے لال, اے میرے نواسے, اے میرے بیٹے کا بچہ ہے نہیں, ہم تمہیں کہاں سے دے دیں؟ بیٹے ہے نہیں, دونوں بھائی ساتھ میں لو. لیکن امام حسین بار بار کر رہے ہیں. اب پیغمبر اداس بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم نے حسین کو ہرنی کا بچہ نہیں دیا تو حسین غمزدہ ہو جائیں گے, حسین ملول ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. پیغمبر اتنی محبت کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اب پیغمبر نے یہی فکر کیا, یہی غور کیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک بار کی تکبیر بلند ہوئی, اللہ اکبر. پیغمبر نے کہا اللہ تو ہمیشہ بڑا ہے, اللہ تو ہمیشہ برتر ہے, یہ اس وقت کس وجہ سے تکبیر بلند ہو رہی ہے؟ اب پیغمبر کے ساتھ بھی دوڑتے ہوئے, یا رسول اللہ ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی ہے, اس کی آغوش میں ہرنی کا بچہ ہے اور وہ لے کر آئی ہے آپ کی خدمت میں دینے کے لیے. وہ ہرنی دوڑتی ہوئی پیغمبر کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد میں کہتی, یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ لیجئے, ہم اپنے بچے کو دودھ پلا رہے تھے, آواز قدرت آئی, اے ہرنی اس بچے کو دوڑ کر پیغمبر کی خدمت میں لے جا, کہیں حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. اے ہرنی اس بچے کو دوڑ کر لے کر جا, کہیں حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. اگر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یاد رکھنا پھر تم زندہ نہ رہو گی, تم بھیڑیوں کا شکار ہو جاؤ گی, تم درگ کا شکار بن جاؤ گی, لہذا دوڑ کر لے کر جاؤ. اب وہ ہرنی دوڑتی ہوئی آئی, پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا, یا رسول اللہ ابھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں, آقا
میرے بچے کو قبول فرمائیے، میرے بچے کو لیجئے، آقا حسین کی خدمت پیش کیجئے۔ اب امام حسین کی خدمت میں وہ ہرنی کا بچہ دے دیا۔ عزیزوں، یہ پروردگار عالم جو اہتمام کر رہا ہے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ جائے، ہرنی کو حکم دے رہا ہے کہ دوڑ کر جاؤ، اگر تم نے ذرا سی تاخیر کر دی تو تم بھیڑیوں کا شکار ہو جاؤ گی۔ ادھر پیغمبر بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ کہیں حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، لیکن عزاداروں ذرا کربلا میں دیکھیے، یہی حسین ہے جس کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے اتنا رلایا کہ حسین روز عاشورا صبح سے لے کر شام تک آنسو بہا رہے ہیں۔ کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا، تو کبھی قاسم کے ٹکڑے، تو کبھی آنا محمد کا لاشا۔ امام حسین گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ عزاداروں، جو اللہ اتنی محبت کرتا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مسلمانوں نے اسی حسین کو کربلا میں رلا رلا کر مارا۔ ہاں عزادار مظلوم کربلا، امام حسین کی شہادت کے بعد میں عزاداروں بیویوں کو اسیر کر کے اس قافلے کو کربلا سے کوفے سے شام تیار کرے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادار مظلوم کربلا، عزاداروں کوفے میں اور شام میں بہت بڑا فرق ہے۔ پتہ ہے آپ کو کیا فرق ہے؟ ارے کوفے میں جب یہ قافلہ گزارا جا رہا تھا تو کوفے کی چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، اور شام میں پتہ ہے، ارے شام میں جب یہی قافلہ پہنچا تو لوگ پتھروں کی بارش کر رہے تھے، آگ کے انگارے پھینک رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادار مظلوم کربلا، ارے ذرا تصور تو کیجئے، اس زینب کے اوپر آگ کے انگارے پھینکے جا رہے تھے، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ امام سجاد کہتے تھے، ارے یہ ظالم جلے ہوئے امامے پر بھی رحم نہیں کھاتے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادار مظلوم کربلا، عزاداروں ابن عتیبہ نامی ایک راوی ہے، وہ روایت پر نقل کرتا ہے کہ میں شام میں اپنے ذاتی کام کی وجہ سے گیا تھا، میں ایک مسافر خانے میں رکا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میں نے رقاصی کی آواز سنی، میں نے طبل کی آواز سنی، میں نے ڈھولک کی آواز سنی، میں بیدار ہو گیا۔ میں نے پڑوس کے مسافر سے پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ، آج تو مسلمانوں کی عید نہیں ہے، ارے یہ رقص و طرب کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس مسافر نے کہا، ارے تمہیں پتا نہیں، کربلا میں ایک شخص نے حکومت کے خلاف قیام کیا تھا، جس کی وجہ سے اس شخص کو قتل کر دیا، اس کے خانوادے کو اسیر کر کے یہ لوگ لائے ہیں، اسی کی جیت کی خوشی میں یہ سب رقاصی کر رہے ہیں، یہ ڈھولک بجا رہے ہیں۔ عزاداروں ابن عتیبہ کہتا ہے، مجھے تشویش ہوئی، میں ہوٹل سے باہر نکلا، میں مسافر خانے سے باہر نکلا، آخرکار دیکھو ارے وہ کون شخص ہے جس نے حکومت کے خلاف قیام کیا۔ عزاداروں ابن عتیبہ کہتا ہے، اب جو میں مسافر خانے کے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، ارے نوکے حسین خوبصورت چہرے نوکے نیزہ پر بلانے کیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ اب جو میں نے پیچھے دیکھا، ارے کچھ مقدس بات
اجرکم اللہ ہاں دادان مظلوم کربلا عزاداروں ابن عتیبہ کہتا ہے کہتے میں نے آگے دیکھا ایک جوان چل رہا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں کانٹا توق تھا میں اس کے پاس میں گیا جانے کے بعد پوچھا ایسا ارے یہ تو بتاؤ تم نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا اور تمہیں اس طرح سے اسیر کر کے یہاں لایا گیا اجرکم اللہ عزاداروں اس شخص نے کہا اے ابن عتیبہ تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو ابن عتیبہ کہتا ہے میں لرز گیا میں کانپ گیا میں پریشان ہو گیا یہ کون شخص ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے اس نے کہا آئیے بتائیے آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے اس شخص نے کہا میں کوئی اور نہیں بلکہ علی بن الحسین زین العابدین عزاداروں ابن عتیبہ کہتا ہے میں مولا کے قدموں میں بیٹھ گیا میں نے ہاتھوں کو جوڑا ارے مولا میں یہ کیا معاشرہ دیکھ رہا ہوں امام نے کہا اے ابن عتیبہ ارے یہ علی اکبر کا وہ سر میرے چچا عباس کا وہ سر میرے بھائی قاسم کا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا میری ماں میرے رو میرا باپ میری پھپھی زینب میری بہن سکینہ اجرکم اللہ ہاں زادان مظلوم کربلا دل کھول کے پرسہ دے دیجئے معلوم نہیں کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے ہاں زادان مظلوم کربلا ابن عتیبہ نے ہاتھوں کو جوڑا آقا حکم فرمائیے میں کیا کروں عزاداروں خدا نہ کرے کبھی کسی امیر آدمی پہ یہ وقت آئے کہ اس کو کسی چیز کا کسی سے مطالبہ کرنا پڑے ارے امام سجاد نے کہا او ابن عتیبہ ارے یہ بتاؤ تمہاری جیب میں کتنے پیسے آئے ابن عتیبہ نے کہا مولا میری جیب میں 20,000 درہم ہے مولا نے کہا ابن عتیبہ جاؤ بازار سے کچھ چادریں خرید کر لاؤ تاکہ ہم اپنی پھپھیوں کے سر پہ چادر کو ڈال سکیں عزاداروں ابن عتیبہ بازار میں گیا بازار سے چادر خریدی چادر خرید کر لایا امام سجاد نے کہا جاؤ ہماری ماں اور پھپھیوں کو دے دو عزاداروں بیویوں نے چادر کو اپنے سر پہ ڈالا ابھی تھوڑی دیر کے لیے چادر کو سر پہ ڈالا تھا تھوڑی سی سکون کی سانس لی تھی کہ ایک مرتبہ وہ ظالم آگے بڑھے جن کے ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے ارے چادروں کو چھیننا شروع کیا بیوی نے نہ پڑا واہ جابا ہائے میرا چادر اجرکم اللہ ہاں زادان مظلوم کربلا بیویوں کے سر سے ردہ چھین لی گئی ابن عتیبہ امام کے پاس میں پھر آیا اب پوچھتے مولا اور کوئی ہو مولا نے کہا ابن عتیبہ اب جو تمہارے پاس میں پیسے باقی رہ گئے ہیں ان ظالموں کو دے دو جو نیزہ بردار ہے جو نیزے کو اٹھائے ہوئے ہیں کہا مولا یہ کس وجہ سے کہا کہ دیکھو جب تم انہیں پیسے دے دو گے تو یہ آگے چلے جائیں گے جب یہ آگے چلے جائیں گے تو ہماری پھپھیوں کو دیکھنے والے یہ تماشائی آزاد چلے جائیں گے عزاداروں یہاں پر سب غیرتدار بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی ماں اور بہنوں سے کہتے ہیں نا میری اماں اس بازار میں نہ جانا اس بازار میں بڑی بھیڑ ہے اپنی بہنوں سے منع کرتے ہیں نا جہاں پر رش ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ جانا وہاں پر بھیڑ
مرتبہ میں نے کیا دیکھا، ایک شخص تھا جس کی جھولی میں پتھر رکھے ہوئے تھے، وہ پتھروں سے امام حسین کے سر پہ مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پتھر سے ایسا وار کیا، امام حسین کی پیشانی زخمی ہوئی، خون جاری ہوا، ابن عتیبہ سے برداشت نہ ہوا، تلوار نہ نکالا۔ امام سجاد نے کہا اے ابن عتیبہ، ارے تلوار نہ چلانا، تم نے ایک پتھر دیکھا، تم سے برداشت نہ ہوا۔ ارے ہم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تلوار، پتھر ہی کھاتے چلے آ رہے۔ وصيّا إلى الذين قبلنا الجن قبلنا پروردگار ہماری والفرمان پروردگار کی کیا خوشحاسون کے لیے ہمارے سید اور دلانات فرما۔ پروردگار ہم سب کے تمام نیک کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب کے تمام گناہوں سے معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی لگن میں چاہنے والے ہیں ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم خدا کتاب کو سمیت فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے ہم بزرگ میں تاجیل فرما، ہم سب کو کے نسلوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتم حسین